یسایا نبی کا صحیفہ 59واں باب پہلی 2 آیات۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ کلام میں ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا پڑھا کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ خدا کا بندہ موسیٰ بیابان میں لاکھوں کی تعداد میں، آلموسٹ بچے بڑے نوجوان بہن بھائی سب ملا کر تقریباً 18 لاکھ سے زیادہ لوگ مصر کی غلامی میں سے نکلے، اور جب انہوں نے لالچ کیا، جب انہوں نے حرص کیا، جب ان کو مصر کے اندر وہ کھانے یاد آئے، وہ کھیرے خربوزے مچھلیاں یاد آئیں، تو بیابان میں وہ موسیٰ کے آگے بڑبڑائے کہ ہمیں مصر کے اندر وہ کھانے یاد آتے ہیں، اور انہوں نے گوشت مانگا، اور وہ خوراک جو آسمانی خوراک تھی اس کے لیے وہ بڑبڑائے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نکمی خوراک سے ہمارا دل بھر گیا۔ وہ اس خوراک کو جو خدا کی خوراک ہے، جو فرشتوں کی غذا ہے، جو خدا ان کے لیے من صبح شام خدا ان کے لیے من آسمان سے برساتا تھا، اسے وہ نکمی خوراک کہتے، اور کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہم گوشت کھائیں۔ اور خدا کا بندہ موسیٰ کے آگے جاتا ہے، موسیٰ جو ہے وہ خدا کے آگے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ کیا سمندر کی ساری مچھلیاں اکٹھی کی جائیں؟ کیا کیا جائے؟ اور خدا اس سے کیا کہتا ہے کہ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے، اور اب تو دیکھے گا کہ میں کیسے ان کے لیے گوشت مہیا کرتا ہوں، اور یہ 1 دن 2 دن یا 3 دن نہیں بلکہ پورے 1 مہینے تک اس گوشت کو کھاتے رہیں گے، اور اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک وہ گوشت ان کے نتنوں میں سے نکلنا نہ شروع ہو جائے۔ اور کیا خدا نے ان کے لیے کیا؟ ہوا چلائی، اور وہ ساری بٹیریں جو ہیں وہ 1 2 ہاتھ ساری کی ساری لاکھوں کی تعداد میں بٹیرے جو ہیں وہ ان کے پاس آ گئے، اور ان کے اندر چونکہ لالچ تھا، ان کے اندر گوشت کھانے کی حرص تھی، اور انہوں نے ذبح نہیں کیا، انہوں نے پکایا نہیں، بلکہ پکڑ کر کچا ہی اپنے دانتوں سے چبانا شروع ہو گئے۔ اور جب ایسا ہوا ابھی وہ کھانے بھی نہیں پائے، تو لکھا ہے کلام میں کہ وبا پھیلی اور وہاں پر بہت سے لوگ مر گئے۔ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے، خدا کا ہاتھ قدرت والا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال کیا ہے کہ ہم کیوں آزمائشوں میں ہیں، ہم کیوں پریشانیوں میں ہیں، ہم کیوں گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم کیوں مصیبتوں کے اندر ہیں، ہم کیوں بیماریوں کے اندر ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ خدا کا ہاتھ موجود ہے، خدا کی قدرت موجود ہے، یسوع نام موجود ہے، یسوع کے اندر شفا موجود ہے، یسوع نام سے بدروہیں بھاگتی ہیں، یسوع نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں، یسوع نام سے گناہوں سے لوگ شفا پاتے ہیں، وہ معافی پاتے ہیں، وہ خدا کے حضور میں آتے ہیں۔ لیکن پریشانی کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لوگ گناہوں کو ترک نہیں کرنا چاہتے، گناہ کے سبب سے جدائی موجود ہے، اور خدا اپنا کام نہیں کر سکتا، خدا لوگوں کو بچا نہیں سکتا۔ خدا تو بچا سکتا ہے لیکن لوگ اس طور سے خدا کے پاس نہیں آتے کیونکہ گناہ ان کی زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا کر دیا ہے؟ جدائی کو پیدا کر دیا۔ گناہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہ جدائی ہے۔ گناہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سپریشن ہے۔ باغ عدن کے اندر خدا موجود ہے، خدا آدم اور حوا سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا ہے، لیکن جب نافرمانی ہوئی، جب گناہ ہو گیا، تو وہ آدم اور حوا باغ عدن سے نکال دیے گئے، خدا کی حضوری سے، خدا کی پریزنس سے وہ باہر کر دیے گئے۔ جدائی واقع ہو گئی، موت واقع ہو گئی۔ کس سبب سے؟ گناہ کے سبب سے۔ گناہ کا کیا مطلب ہے؟ آئیے پہلا یوحنا دیکھیں، اس کا 3 باب۔
پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت سے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ جب لوگ کلام کو رد کریں، جب لوگ شریعت کو پامال کریں، جب کلام کو، شریعت کو، خدا کے احکام کو ویلیو نہ دی جائے، اہمیت نہ دی جائے، جب صرف محض سنا جائے لیکن کلام پر عمل نہ کیا جائے، یہی گناہ ہے، یہی کلام کی مخالفت ہے۔ جب زندگیاں اپنی مرضی کریں، جب خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے، جب خدا کے آئین کے مطابق، جب خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے، اس کا مطلب ہے زندگیاں گناہ کر رہی ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ وہ شروع ہی سے کیا کرتا رہا ہے؟ گناہ کرتا رہا۔ گناہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آسمان سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے روشن، اے صبح کے روشن ستارے۔ روشن ستارے کا، صبح کے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ لوسیفر۔ اس کا مطلب ہے صبح کا بیٹا، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ لوسیفر کون ہے؟ جو بگڑ گیا، جس نے نافرمانی کی، اور جس نے دل میں سوچا کہ میں خدا کے تخت کو، میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی کیا کروں گا؟ اونچا لے جاؤں گا۔ اس کے دل میں گھمنڈ سمایا، اس کے دل میں غرور سمایا، اور آسمان سے گناہ کا، بدی کا آغاز ہوا۔ حزقیل نبی کا صحیفہ نکالی، اس کا 18واں باب۔ اور جب لوسیفر گرا دیا گیا تو اس نے زمین پر آ کے ویرانیاں کی، اس نے زمین پر آ کر تباہ و بربادی کی، اور گناہ پر گناہ مزید کرتا گیا۔ ایک بہن دعا کرتے ہوئے کہتی ہے، خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ خداون شیطان کو معاف کر دے، اب ابلیس کو معاف کر دے، بڑی ہو گئی ہے، انہوں نے معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، ابلیس کے لیے معافی کے دروازے بند ہیں۔ ابلیس کے لیے کیا ہے جی؟ لوسیفر کے لیے، شیطان کے لیے معافی کے دروازے بند ہیں۔ اور وہ بھی لوگ جو پاک روح کے اگینسٹ گناہ کرتے ہیں، پاک روح کے خلاف گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 18واں باب، اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے، اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے کرے، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ وہ سب گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے۔ وہ اپنی راست بازی میں جو اس نے کی زندہ رہے گا۔ خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت سے موت میں میری خوشی ہے؟
اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ جو کوئی زندگی گناہ کرتی ہے وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب جاتی ہے۔ گناہ دیمک کی طرح ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھاتا چلا جاتا ہے، لیکن جو زندگی گناہ سے توبہ کرتی ہیں، جو زندگیاں خدا کے قدموں میں آتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب نہیں بلکہ وہ زندگی کے قریب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، وہ آسمان کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ ہاللویا۔ اور جب تک ہم اس بدن کے اندر ہیں گناہ کی آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی، گناہ کی آزمائش ہمیشہ جاری رہے گی، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم خدا کے قدموں میں جھکتے رہیں، ہر روز صبح دوپہر شام ہر روز ہم اس کے قدموں میں جھکیں اور اس سے فضل مانگیں، اس سے زور مانگیں، اس کے حضور میں آ کر رحم اور ترس سے بھر جائیں کہ خداوند ہمیں فضل دے، ہم گناہ کے سے مبرہ زندگی گزار سکیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب نکالیے۔ اس کی پہلی 11 آیات۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ یسوع کہاں گیا؟ کیا شکار کرنے کے لیے گیا؟ دعا کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح رات کے ٹائم دعا میں ٹھہرتے ساری رات، اور دن کو ہیکل میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جا کر کیا کرتے؟ وہ تعلیم دیتے، وہ خوشخبری پھیلاتے آسمان کی بادشاہی کی۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ ہیلیلویا۔ فقی فریسی اس عورت کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے۔ شریعت کے مطابق، خدا کے بندہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہ سچ تھا کہ اگر کوئی زناکاری میں پکڑا جائے تو لوگ اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دیں، اسے جان سے مار دیں۔ یہ کلام کے مطابق حکم تھا۔ یسوع مسیح کے پاس جب آئے کہ یسوع مسیح اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لکھا ہے کہ یسوع مسیح جھک کر اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے لکھنا شروع ہو گئے۔ ہیلیلویا۔ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ وہ سن نہ سکے۔ وہ بار بار کہتے جا رہے ہیں، وہ بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ اے استاد، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح سن رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے لکھے جا رہے ہیں، اور شاید وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ تم میں پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے۔ جب یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر سیدھے ہو کر یہ الفاظ کہے تو لکھا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ مذہب کے ٹھیکیدار فقی اور فریسی جو اس عورت کو مار دینا چاہتے تھے، اسے ہلاک کر دینا چاہتے تھے اس کے گناہ کے سبب سے، لیکن یسوع مسیح کے پاس شاید وہ عورت خود سے نہ آ سکتی، وہ آنا بھی نہیں چاہتی تھی،
क्योंकि वह गुनाहों के अंदर पड़ी हुई थी। लेकिन उसकी ये आजमाइश, उसकी ये मौत ही जिंदगी का कारण बन गई, जिंदगी की वजह बन गई। यीशु मसीह जो जिंदगी देता है वो कभी मौत नहीं देता, वो हमेशा जिंदगी ही देता है। फकीर फरीसी तो इसलिए यीशु के पास लेकर आए कि यीशु भी कहेगा हाँ इसे मार दिया जाए, हाँ इसे संसार कर, क्योंकि ये इसी लायक है। लेकिन उसकी मौत ही यीशु के कदमों में झुक जाने से, यीशु के कदमों में गिरा दिए जाने से उसकी मौत ही जिंदगी में बदल गई। हालेलुया। और क्या कहा यीशु मसीह ने, ऐ औरत क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा नहीं खुदावंद, किसी ने नहीं। उसने कहा जा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगा, दोबारा गुनाह ना करना। खुदा हमें बार बार मौके देता है, खुदा हमें बारहा मौके देता है। ऐ मेरे बेटे दोबारा गुनाह ना करना, ऐ मेरी बेटी दोबारा गुनाह ना करना, क्योंकि गुनाह के सबब से इब्लीस को मौका मिलता है। गुनाह के सबब से इब्लीस के पास लीगल राइट है, वो बीमारियां ला सके, वो हादसे ला सके, वो आजमाइशें ला सके, वो मौत को ला सके। लेकिन जब हम गुनाह नहीं करते फिर इब्लीस हमसे दूर रहता है, फिर हम खुदा के करीब रहते हैं, फिर खुदा हमारे करीब होता है। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके। 9वें चैप्टर में चलेंगे, यूहन्ना की इंजील 9वां बाब, पहली 5 आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि आए रब्बी किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ दुनिया का नूर हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया का नूर है, और उसने क्या कहा, तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन के नमक हो। हालेलुया। पहले वो क्या कहता है, जब तक मैं दुनिया में हूँ मैं दुनिया का नूर हूँ। फिर उसने हमें इस दुनिया का नूर ठहराया। चर्च एक लैंप की मानिंद है, चर्च एक रोशन बुर्ज की मानिंद है। चर्च के अंदर हर एक ईमानदार बेटा बेटी एक रोशनी की मानिंद है, एक चिराग की मानिंद है, जो अपने किरदार से, जो अपनी तालीम से, जो अपने खुदा के मस्सा के वसीले से दुनिया को रोशन कर सकता है। गुनाह के सबब से तारीकी है, गुनाह के सबब से मौत है, गुनाह के सबब से मायूसी है, लेकिन जब कलाम आता है वो दिलों को रोशन करता चला जाता है। जब खुदा का बेटा जाहिर होता है फिर दिल तब्दील होते हैं, फिर जिंदगियां रोशन हो जाती हैं, फिर तारीकियां दूर होती चली जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अंधा जो जन्म का अंधा था, उसके आंखों के अंदर जो आंखों का पूरा हिस्सा है वो मौजूद ही नहीं था, सिर्फ खोल ही खोल, खाली खोल मौजूद। यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, उस मिट्टी को लिया। यीशु मसीह के थूक के अंदर भी शिफा, यीशु मसीह के थूक के अंदर भी कुदरत मौजूद है। उस मिट्टी को साना और उसकी आंखों पर लगा दिया और उसे कहा जा शैलोक में जाकर धो ले। शैलोक का मतलब है भेजा हुआ, और जिसे यीशु भेज दे किसी मकसद के लिए, उसकी जिंदगी के अंदर भी कुदरत नाजिल होती है और उसकी कुदरत के वसीले से दूसरी जिंदगियां भी रोशन हो जाती हैं। और लिखा है कि जब उसने धो लिया उसकी आंखें खुल गई, वो साफ साफ देखने लगा। चूंकि वो बालिग था, 40 साल से ज्यादा उसकी उम्र थी। फकीर फरीसियों को जब पता चला कि ये शख्स कैसे ठीक हो गया, उन्होंने उसे बुलाया। बाज ने समझा शायद उसका कोई हमशक्ल है, लेकिन जब तहकीकात की गई पता चला कि ये तो वही है। उससे कहा हमें बता कि तेरी आंखें कैसे खुल गईं।
اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، لیکن اس نے جس کا نام یسوع ہے اس نے مٹی لی، مٹی کو سانا، میری آنکھوں پر لگایا اور کہا جا کر دھو لے۔ پہلے میں نابینا تھا اب بینا ہو گیا ہوں، پہلے میں اندھا تھا اب دیکھتا ہوں، میں کیوں کر دیکھتا ہوں مجھے نہیں معلوم۔ اس نے مجھ سے کہا جس کا نام یسوع ہے جا کر دھو لے، اور جیسے اس نے کہا میں نے کیا اور اب میں دیکھنا شروع ہو گیا۔ ہیلیلویا! اس کی زندگی کے اندر روشنیاں آ گئی ہیں، اب وہ صاف صاف دیکھ سکتا ہے۔ پہلے میں اندھا تھا اب دیکھتا ہوں، یہ کیسے ہوا میں نہیں جانتا۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا باب نکالیے۔ اس کی 12ویں آیت سے 18ویں آیت۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے گناہ کے سبب سے۔ پہنو سنو، اے باجیو ادھر میرے لیے توجہ کرو۔ گناہ کے سبب سے ہم کیا تھے؟ خدا سے جدا تھے۔ کیا پڑھا ہم نے؟ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح کا خون گناہوں کو دھوتا ہے، وہ گندگی کو دور کرتا ہے۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں باہر سے زندگیاں بعض اوقات کالی ہوتی ہیں اور کچھ زندگیاں اندر سے کالی ہوتی ہیں۔ باہر سے کالا ہونا یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن اندر سے کالا ہونا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ باہر سے تو فیشل کرا کے کریمیں لگا کے ہم گورے چٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اندر سے کیسے صاف ستھرے ہو سکتے ہیں؟ اندر سے کیسے گورے ہو سکتے ہیں؟ اندر سے کیسے صاف ستھرے ہو سکتے ہیں؟ اندر کی گندگی، اندر کا کالا پن صرف اور صرف یسوع کا خون ہی دور کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا! اسی لیے تو اس نے کہا میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز، میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے۔ جب ہم اسے کھاتے ہیں، جب ایمان سے ہم اسے پیتے ہیں، ہمارے اندر زندگی جاری ہو جاتی ہے، اندر کی تاریکی دور ہوتی چلی جاتی ہے، اندر کے گناہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے گناہ کے سبب سے ابلیس بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، وہ بلڈ کے اندر دوڑتا ہے اور دل کو قبضے کے اندر کرتا ہے گناہوں کے سبب سے۔ ایک مرتبہ ایک فیملی میں بیٹھا تھا اور میں نے کہا جی آئیں دعا کریں، اور جیسے ہی آنکھیں بند کی دعا کرنے کے لیے میں نے دیکھا کہ وہ بہن کا جو دل ہے اسے ابلیس نے پکڑا ہوا۔ صاف میں نے دل دیکھا، وہ والز دیکھے جو چاروں والز ہیں جہاں سے جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دل کے اندر سے، اس دل کو ابلیس نے پکڑا ہوا۔ جب دل ابلیس کے کنٹرول میں ہے تو وہ جو چاہے کروا سکتا ہے، لیکن جب ہم دل یسوع کو دے دیتے ہیں تو پھر یسوع جو چاہے ہم سے کروا سکتا ہے، اور ہم نے وہ کرنا ہے جو یسوع ہم سے کہے، اور اسی صورت میں ہم یسوع کے کہنے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں جب دل خدا کے قبضے میں آ جائے گا، جب دل خدا کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ہیلیلویا! کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، 14ویں آیت، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ ہیلیلویا! جو گناہوں کی دیوار تھی، جو جدائی کی دیوار تھی، اسے یسوع مسیح کے خون نے اسے ڈھا دیا۔ ہیلیلویا! ابلیس دیاں ہندیاں نے نیاں کچیاں پاویں لے جاوے کنیاں بھی کندھاں اونچیاں، اینا کندھاں نو پاک روح ٹا دیندا ہے۔ ہیلیلویا! آئیے پاک روح کے لیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف۔
اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، چونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلے ہماری رسائی باپ تک نہیں تھی، پہلے ہم براہ راست خدا سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے سے، یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں بلانے کے وسیلے سے، اپنا دل اس کے ہاتھوں میں دے دینے کے وسیلے سے اب ہم براہ راست باپ کو پکار سکتے ہیں۔ باپ تک ہماری رسائی ہے، کیونکہ مسیح یسوع کے خون نے، مسیح یسوع نے وہ گناہوں کے سبب سے خدا باپ اور انسان کے درمیان میں جو جدائی کی دیوار تھی اسے گرا دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب ہم نوکر نہیں ہیں، اب ہم غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم فرزند ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ نوکر کو نہیں پتا کہ اس کا مالک کیا کرنے والا ہے، لیکن بیٹے کو سب کچھ پتا ہے۔ بیٹا جو کچھ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے بیٹا بھی وہی کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم نوکر نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، اب ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آئیے آنکھیں بند کریں اور ہم سب کھڑے ہو جائیں۔